والصلاة والسلام على رسوله سيد العالمين وعلى آله وصحبه وابنه وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. حضرات محترم، محرم الحرام کی مجالس شہادت تک کے واقعات آپ نے سماعت کیے. کل عاشورہ کا دن تھا. اکثر لوگوں کی یہ خواہش بھی رہتی ہے کہ کربلا کے بعد کے حالات کے متعلق ہمیں کچھ آگاہی دی جائے. کربلا کے یہ سانحے کے بعد پھر کیسے آگے حالات رہے. حالانکہ مختصراً انداز میں کل کے بیان میں عرض کیا جا چکا ہے. ظاہر سی بات ہے، عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام سیدنا امام علی مقام کی شہادت تو ہو گئی، اور شام ہوتے ہی سید الشہداء امام علی مقام کا سر مبارک لے کر اور دیگر شہداء کے سروں کو لے کر یزیدی لشکر نکل پڑا کوفہ کے لیے. یہ حالات جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یزید کے دربار میں پہنچنے تک، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آنے تک، اسی کو مابعد کربلا کہا جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو یہ تجسس رہتا ہے کہ اس کے بعد کے حالات نہیں بیان ہوتے ہیں، اکثر ہم کو سننے میں نہیں ملتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کا غم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے حالات یاد نہیں رہتے. بہت سارے لوگوں کو بیان تو ہوتے ہیں، یاد اکثر لوگوں کو نہیں رہ جاتا ہے. لہذا اسی وجہ سے میں نے آج ایک الگ سے خصوصی محفل قائم رکھی ہے. بیٹھو. کہ خصوصیت کے ساتھ مابعد کربلا کے سلسلے میں کچھ معاملات عرض کیے جائیں. عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں کہ ظلم کی داستان زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظالم عن قریب یہ جان لیں گے کہ کون سی پلٹی میں، کون سی کھائی میں انہیں گرایا جائے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور اللہ عز و جل یہ بھی فرماتا ہے ظالم یہ گمان نہ کریں کہ اللہ عز و جل تمہارے کاموں سے غافل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. اس میں ہر ظالم آ گیا. جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کے لیے یہ آیت ہلا دینے والی. رب ذوالجلال نے فرمایا تم اللہ کو غافل مت سمجھنا تمہارے کاموں سے. وہ پروردگار عالم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کربلا کے جو معاملات ہوئے وہ ایک امتحان تھا مولا حسین کا. ورنہ میرے عزیزوں بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، بعض فتنہ پرور لوگ، کہ آپ لوگ اولیاء اکرام کی طاقت، قوت، کرامتیں اتنی بیان کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ کے بیٹے رسول اللہ کے سے امام حسین نہ خود اپنے آپ کو بچا سکے نہ اپنے خاندان کو بچا سکے. پانی ان پر بند ہو گیا تھا تو وہ پانی کے چند قطرے نہیں پی سکے، تو پھر تم کیسے اولیاء کو پکارتے ہو؟ جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ یہ بھونڈا اعتراض کچھ فتنہ پرور لوگوں کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت زمانے کے بعد
امام حسین کا زمانہ تو بہت دور کی بات ہے، تقریباً آؤ مولا حسین کی وفات کے 700 سال بعد آؤ، تقریباً، یا یوں سمجھ لو 600، تقریباً 600 سال کے بعد آؤ، اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر جاؤ، معین الدین حسن چشتی غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ، گدڑی پہنے ہوئے ایک فقیر اجمیر معلیٰ میں، اس امام الہند سلطان الہند معین الدین چشتی نے یہ ثابت کر کے دکھایا جب اجمیر والوں نے بھی ان پہ پانی بند کیا تھا، غلام کو بھیجا، صرف جاؤ انا ساگر سے کہہ دینا اس کھٹوری میں آ جائے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، غلام کو بھیجا، خود نہیں گئے تھے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ مرشد اگر غلام کو اجازت دے تو غلام کی زبان میں بھی اثر آتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور جب وہ کھٹوری لے کر انا ساگر کے پاس صرف اتنا کہا میرے مرشد نے تجھے بلایا ہے، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں انا ساگر کا پانی پورا تو اس کھٹوری میں آیا ہی تھا، لیکن کیا پورے اجمیر میں ایک ہی انا ساگر تھا؟ پانی اور نہیں مل سکتا تھا، لوگوں کو کائے کی پریشانی تھی، ایک شہر میں ایک گاؤں میں بہت سارے پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں، یہ اکثر بیان نہیں ہوتا، انا ساگر کھٹوری میں آ گیا، انا ساگر کھٹوری میں آ گیا، نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پورے اجمیر معلیٰ کی زمین میں جہاں کہیں چشمہ بھی تھا وہ سب سوکھ چکا تھا، کسی کنویں میں کسی نالے میں پانی نہیں تھا، کیونکہ پانی کو جب بلایا گیا تو جتنا پانی تھا سب کھینچ کر کے آیا، یہ نہیں فرمایا کہ انا ساگر تو آ جا، بلکہ کہا پانی کو کہ پانی تجھے غریب نواز بلا رہا ہے، ایک کھٹوری میں پانی آنا دنیا نے دیکھا، اور اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تاریخ ہندوؤں نے بھی لکھی ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو، کیونکہ اجمیر میں جن لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا وہ نان مسلم تو تھے، غیر مسلم لوگ تھے، انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی، اور اس کے بعد منت سماجت کر کے 3 دن کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو پھر وہ پیاسا دے کر کے بھیجا، جاؤ پلٹ کر کے آ جاؤ، پلٹ کر کے آئے تو پھر پورا انا ساگر ویسی لبالب بھر گئے، یہ 600 سال بعد آنے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات میں سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، تو اولاد میں سے 600 سال بعد آنے والا بچہ پورا انا ساگر ایک کھٹوری میں بھر سکتا ہے، تو دادا تو پوری دنیا کو بھر سکتا تھا، وہ پوری کائنات کے پانی کو جمع کر سکتا تھا، لیکن در حقیقت کربلا میں نہر فرات کو کھینچنا امام حسین کا کام نہیں تھا، وہ امتحان کی گھڑی تھی۔ چلو یہاں پر میں ان خبیث فتنہ پروروں کو یہ بات اگر کہہ دوں کہ اگر مولا حسین چاہتے تو وہ تو پورا پانی یہ فرات کا جمع کر لیتے، اپنے خیمے میں جمع کر لیتے، میاں اللہ نے ان کو خوب طاقت دی ہے، خوب قوت دی ہے، ان کے اشاروں پر کائنات کی بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جن کے ہاں سو جائیں تو فرشتے سایہ بن کر کے ان کی حفاظت کریں، جن کے گھر میں جبرائیل اجازت کے بغیر نہ آئے، ان کے لیے فرات کا پانی جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پھر قیامت تک کوئی دوسرا کربلا ہو گیا، دوبارہ امت مصطفیٰ کو ایسے یزید کا سامنا کرنا پڑ گیا، مثال کے طور پر نہ میری ماں فاطمہ ہے، نہ میرے باپ علی ہے، میں اترا ہوں اور پھر یزیدی لشکر سامنے ہمارا خون پینے کے لیے کھڑا ہے، اب اگر ہم پر پانی بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا، تو میرے عزیزو حسین تو وہاں اگر چاہتے تو دریائے فرات جمع کر لیتے، بعد میں آنے والے کیا کرتے، قیامت تک آنے والے پھر کیا کرتے، سب کی تو طاقت نہیں کہ دریا جمع کر لیں۔ حسین اعظم نے غریبوں کا خیال کیا ہے کہ اگر قیامت تک ایسی کبھی نوبت آئے تو حسین کو یاد کر لینا، تمہیں پیاس میں بھی صبر ہو جائے گا، کیونکہ رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جو صبر فرمایا اور جو بھوک کو آپ نے ملاحظہ فرمایا زندگی بھر، اس کی وجہ بھی یہی ہے. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشۃ لو شئت لذهبت معي الجبال ذهبا وفضة لسعت معي الجبال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور چاندی کے محلات میں رہے؟ کیا ان کی عالی شان چاندی اور ہیروں کی کرسیاں جمی رہی؟ کہ امت کا غریب سے غریب آدمی بھی ویسی زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ حضور کے طریقے پر عمل کرنا قیامت تک کے لیے بھاری نہ ہو جائے. اگر مثال کے طور پر میرے آقا سونے کی کرسی پر بیٹھ جاتے، سونے کی کرسی پر بیٹھ جاتے تو یہ تو سنت ہو جاتی، اور اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ سونے کی کرسی کہاں سے خریدتے؟ تو ایک سنت تو ہم سے چھوٹ جاتی. چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیروں کا تاج لگاتے تو ہم کو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اسی لیے میرے آقا نے چھوٹے سے کپڑے کا عمامہ پہنا جو آج ہر کوئی اس سنت پہ عمل کر سکتا ہے، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے. غریبوں کا خیال کیا ہے ان آقاؤں نے. کربلا کے میدان میں بھی یہی معاملات تھے. حسین اعظم چاہتے تو پورا دریائے فرات سمیٹ لیتے، لیکن بعد میں آنے والے ہم جیسے غریبوں کا انہوں نے خیال کیا. آج میں طاقت سے تو سمیٹ سکتا ہوں، بعد میں آنے والے اگر نہیں سمیٹ سکے تو دنیا ان کو تانا دے گی کہ تم حسینی نہیں ہو. حسین وہ ہوتا ہے جو دریائے فرات جمع کر سکتا ہے. ہم نہیں جمع کرتے تو ہم کو تانا دیتی دنیا کہ تم حسینی نہیں ہو. آج پانی بند کر دیں اور ہم نے صبر کیا تو دنیا یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ حسینی ہے، صبر کرتا ہے. میرے عزیزوں، در حقیقت کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام علی مقام کرامت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ استقامت کے لیے گئے تھے. کہ استقامت کہتے کسے ہیں؟ پوری دنیا اس کو جان لے. جم کر کے رہنا، اٹل رہنا اپنے فیصلوں پر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حسین سے کوئی سیکھے. ویسے تو بہت ساری کرامتیں ان کی وہاں پر ثابت ہوئی ہیں، بیان ہوتی نہیں ہیں کیونکہ غم کے حالات ایسے ہوتے ہیں کربلا کے معاملات میں کہ ساری کرامات جو ہے بیان نہیں ہو پاتی. خود ایک شخص سید الشہداء امام علی مقام کے پاس آیا تھا، اس نے کچھ غلیظ الفاظ کہے اور خیمے کی طرف دیکھ کر کے اس نے پانی کو طنز کیا، پانی کے متعلق طنز کیا کہ آج ایسی حالت ہے تمہاری کہ تمہیں پانی کا قطرہ نہیں ملتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے. معاذ اللہ رب العالمین. امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا پر عرض کیا کہ مولا تو بتا دے کہ میں گناہوں کی وجہ سے پیاسا ہوں کہ وہ گناہوں کی وجہ سے. اسی اثنا میں اس کا گھوڑا میدان کربلا میں بل کھا کر کے گرا اور گھوڑے کی رسی جو ہے اس کے گلے میں پڑ گئی. گھوڑے کی رسی اس کے گلے میں پڑ گئی اور وہ گھوڑا اس کو لے کر کے دوڑتا رہا یہاں تک کہ پورا میدان اس کو اتنا کھینچا گھوڑے نے اس کی چمڑیاں چھل گئی. اور اس کے بعد قریب لے جا کر کے جہاں یزیدی خیمے کے اطراف آگ جلا کر کے وہ لوگ گرمی حاصل کر رہے تھے رات کے موقع پر، تو گھوڑا اسے لے جا کر کے اس آگ کے خندق میں گرا دیا. پورا جسم جلا. وہ بار بار پکارتا تھا الاتش الاتش، پانی پانی پانی. لوگ جہاں تک کہ دریائے فرات کا پانی لاتے تب تک وہ مر چکا تھا. یہ مولا حسین کی کرامتیں ایک نہیں بہت ساری ہیں یہاں پر. لیکن بہرحال امت کو استقامت کا درس دینا آپ کا کام تھا. اور پھر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، جب کوئی ایگزام میں بیٹھا ہوتا ہے ایگزام میں تو استاد چونکہ بچے پر بہت رحم دل ہوتا ہے پھر بھی وہاں ایگزام میں بتا کر کے نہیں دیتا، کچھ بتاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم امتحان میں بیٹھے ہیں، پوری کتاب کا امتحان دے رہے ہیں، صرف 3 گھنٹے استاد دشمن بن جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے یہاں پر دشمن، ہم کو لگتا ہے وہ دشمن ہوتا نہیں، بلکہ اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ کوشچن اس کا جواب دے دیں، استاد کو سب معلوم ہے
لیکن وہ اس وقت نہیں بتاتا، کہتا بیٹا یہ ابھی بتانے کا وقت نہیں، ابھی تو تیرے ایگزام کا وقت ہے۔ اچھا چلیے، اگر کوئی استاد امتحان گاہ میں آ کر کے سارے کوشچن کے جواب بتا دیتا ہے تو کیا وہ لیگلی صحیح کام کر رہا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ چیٹنگ کروا رہا ہے۔ حالانکہ استاد جو پڑھانے کا کام کرتا ہے وہ بھی اگر جواب بتا کر کے دیا تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، امتحان میں تو یہ نہیں ہو سکتا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ یہ دنیا کے امتحان میں جب ہمارا استاد نہیں بتاتا، کیوں؟ تم امتحان میں بیٹھے ہو۔ تو جو لوگ یہ تانا مارتے ہیں کہ حسین کو اللہ کیوں نہیں مدد بھیج رہا تھا، رب ذوالجلال مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین امتحان کے لیے اترے تھے، وہ ثابت قدمی کے لیے اترے تھے۔ یہ سوال تو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کر سکتے ہو، یونس علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی، حضرت زکریا علیہ السلام کو تو یہودیوں نے کاٹ دیا آرے سے، سر سے لے کر نیچے تک۔ تم یہ کہتے ہو کہ حسین کی کیوں نہیں مدد کیا، ہم پوچھتے ہیں نبی کی کیوں نہیں مدد کیا؟ میرے عزیزو، اللہ کے بہت سارے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کچھ چیزیں عبرت ہوتی ہیں، درس ہوتی ہیں، اور آگے زندگی گزارنے کے طریقے ان واقعات میں بتائے جاتے ہیں۔ کربلا کے واقعات میں ہماری زندگی کا سبق ہے، مصیبتوں میں صبر کرنا اور ظالموں کے خلاف حق بات کہنا، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر مصیبت کے وقت کرنا، یہ سب درس ہیں جو کربلا سے ملتے ہیں۔ بہرحال بات یہ چلی تھی کہ کربلا کے بعد جو حالات ہوئے، زیادہ دن تک ظالموں کی آواز چلتی نہیں، ظلم زیادہ دیر تک دنیا میں پنپتا نہیں۔ ہوا یہ کہ سر امام کو لے کر یہ لوگ کوفہ پہنچے۔ کوفہ میں ابن زیاد نے بدتمیزی کی سر امام حسین کے ساتھ، اور اس وقت وہاں موجود ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اٹھ کر کے کہا ابن زیاد، تو امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ جو کر رہا ہے باز آ جا، اس لیے کہ میں نے اس سر مبارک کو اکثر میرے آقا کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس صحابی نے بہت برا بھلا اس کو کہا اور وہ مسجد سے چلے گئے۔ اسی طرح یہ سر مبارک دماغ اسیران اہل بیت کے ساتھ برے معاملات بھی کر رہے تھے۔ پہلے پہل جب یزید کے دربار میں یہ سر لا کر کے پیش کیا گیا تو اس نے جھوٹے آنسو بھی بہایا، اے کاش میں ہوتا تو حسین کو قتل نہیں ہونے دیتا، ابن زیاد نے برا کیا، ابن زیاد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابن سعد کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر حسین کو سیدھے ہمارے پاس لاتے تو میں معاملہ طے کر لیتا۔ یزید امام زین العابدین کے پاس یہ باتیں کہنے لگا۔ وجہ یہ تھی وہ مکمل سیاسی آدمی تھا، وہ چاہتا تھا کہ کہیں ہماری بدنامی نہ ہو جائے پوری دنیا بھر میں۔ وہ کیسے نہیں ہوگی بدنامی، 1400 سال تک بھی آج تک بدنامی کا داغ دھلتا نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچا اور امام زین العابدین کے پاس کہا اگر ہم ہوتے تو حسین کا قتل نہیں کرتے، ہم معاملہ طے کر لیتے۔ اگر وہ اپنی بات میں سچا تھا تو اسی وقت دمشق میں ابن زیاد کو بلاتا، ابن سعد کو بلاتا، شمر کو بلاتا، خولی کو بلاتا، جو کوفہ میں مولا حسین کو قتل کر رہے تھے، سر کاٹ رہے تھے، بلا کر کے تازیانے لگاتا، درے لگاتا، یہ کہتا کہ اگر میرے حکم کے بغیر تم نے کیسے قتل کیا حسین کا؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو نہ بلایا، کسی کو نہ کوڑے مارا، نہ کسی کو پوچھا کہ کیوں قتل کیا، نہیں، وہ دربار میں جھوٹے آنسو تھے مگرمچھ کے، وہ لوگوں سے کے تانوں سے بچنے کے لیے۔ بہرحال سر امام مبارک کو دمشق میں رکھا گیا۔ چند دنوں کے بعد جو اسیران اہل بیت تھے، بیویاں تھیں خاندان اہل بیت کے، آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ کربلا میں 82 لوگ گئے تھے امام حسین کے ساتھ۔ اس کا سیل لکھا جاؤ، اس میں سے تقریباً
بہتر لوگ شہید ہو گئے تھے، 72 افراد، تو 82 میں سے 72 کے انتقال کے بعد بچے کتنے؟ 10 لوگ بچے۔ تاریخ کی بعض روایات یہ بتاتی ہیں 10 لوگ بچے، اس میں سے تو تنہا امام زین العابدین تھے، مردوں میں 1 اور باقی 9 بیویاں، 9 عورتیں۔ 9 عورتوں کو لے کر یہ امام کا قافلہ جب چلا تو دمشق سے مدینے کا سفر کافی لمبا ہے۔ وہی صحابی حضرت نعمان بن بشیر جن کو پہلے کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا یزید نے، اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو بھیجا تھا، اس صحابی نعمان بن بشیر کو بلا کر ایک حفاظتی دستے کے ساتھ 30 لوگوں کے ساتھ مدینے بھیجا گیا۔ روایات تو اکثر یہ بتاتی ہیں کہ سر امام مبارک کو لے کر وہ مدینے آئے، باقی سروں کو دفن کیا گیا وہاں پر یا رکھا گیا، لیکن سر مبارک کو لے کر وہ مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ طیبہ میں جس وقت یہ پہنچے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ زوجہ محترمہ حضور کی کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ان کے گھر میں داخل ہوئے، غم کے عالم۔ حضرت بی بی سلمہ نے پوچھا تھا کہ آقا غم کی وجہ کیا ہے؟ آج چہرے پر غم کے تاثرات ہیں، اثرات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت قتل کر دے گی۔ میری امت کے افراد کچھ لوگ میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ کب؟ جب امام حسین کی عمر ابھی بہت بچپن کی تھی، چھوٹی سی عمر، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جبرائیل آ کر کچھ تھوڑی سی مٹی بھی مجھے دے گئے ہیں، اور اس مٹی کو میں نے ایک شیشے میں رکھ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا نواسہ شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کہا یہ مٹی سنبھال کر کے رکھو۔ وہ شیشی میں مٹی تھی، فرمایا اس مٹی کو سنبھال کر رکھو، اور دیکھنا جس دن یہ مٹی خون بن جائے میرا نواسہ شہید ہو گیا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی تھی جب کربلا کے حالات ہو رہے تھے۔ ایک دن وہ بیدار ہو کر کے دیکھتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، اچانک ان کی شیشی میں پورا خون بھر گیا ہے۔ وہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا۔ اسی دن بی بی سلمہ نے، ام سلمہ نے مدینے والوں کو خبر کر دیا ہے مدینے والوں، رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ برا ہوا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا نواسہ قتل کر دیا جا چکا ہے، میرے گھر کی مٹی لال ہو گئی۔ تو ابھی کربلا سے کوئی قاصد آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی مدینے میں خبر ہو گئی تھی، مدینے میں سب کو پتا چل گیا تھا۔ پھر یزید کے پاس سے جب یہ لشکر مدینے پہنچا، مدینہ طیبہ جب یہ لوگ داخل ہوئے تو مدینے والے پورے کے پورے باہر نکل کر آ چکے تھے، اس میں خاندان اہل بیت کے لوگ بھی تھے۔ جیسے ہی اس قافلے کو دیکھا زاروں قطار رونا شروع کیے۔ امام زین العابدین اس وقت تک صبر کر رہے تھے۔ سیدہ بی بی زینب کو حکم تھا مولا حسین کا کہ زینب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، سب لٹ گیا تھا۔ سیدہ زینب نے نوحہ نہیں کیا، چیخ پکار نہیں کی تھی۔ امام زین العابدین بیٹے ہیں، سیدہ زینب سگی بہن ہے، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ روضہ رسول پر پہنچا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر، تو امام زین العابدین نے پکار کر کے کہا سلام علی جدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے دادا آپ پر سلامتی ہو، آپ کا نواسہ سلام کر رہا ہے۔ اور پھر بیان کرنے لگی یا رسول اللہ
آپ کا راکب دوش، آپ کے کندھوں پر سوار ہونے والا آپ کا عزیز لاڈلا نواسا ظالموں کے ہاتھ قتل کیا گیا۔ سیدہ بی بی زینب یہ کہتی تھی، زین العابدین نانا سے یہ کیوں نہیں کہتے بغیر پانی پلائے ذبح کیا؟ یہ داستان غم پورے مدینے والوں کو رولاتی رہی، دنوں رات مدینے والے روتے رہے۔ اس کے بعد بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا امام حسین کا سر مبارک خاتون جنت کے پہلو میں دفن ہوا، ایک روایت یہ ہے۔ باقی بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ اسقلان ایک شہر ہے ملک شام، وہاں پر ایک تہ خانے میں یہ سر رکھے گئے تھے۔ امام حسین کا سر دفن نہیں ہوا تھا، تہ خانے میں یہ سر رکھے گئے تھے۔ اور یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مصر کے علماء نے یہ تاریخ لکھی ہے، 400 سال تک وہیں پر تھا۔ تقریباً 5ویں صدی میں جب فاطمی حکومت آئی، فاطمی یہ لوگ بھی شیعہ ہیں اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو فاطمی حکمران اور خلفاء کی جب حکومت آئی تو انہوں نے اسقلان سے وہ سر مبارک نکالا تو ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ 400 سال کے بعد اس سر مبارک کو نکالا تو اب بھی سرکار سید الشہداء کے بالوں میں دھول لگی ہوئی تھی، وہی کربلا کی، اور جب انہوں نے دھول ہٹائی تو خون بھی ابھی تک گیلا تھا، خون بھی ابھی چپچپا جس کو کہتے ہیں گیلا تھا۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارا خون 1 منٹ میں سوکھ جائے، وہ سید الشہداء کا خون ہے جو قیامت تک نہیں سوکھے گا۔ اسی لیے تو اسی خون سے اسلام کو آبیاری دی ہے، اگر وہ خون سوکھنے والا ہوتا تو اسلام بھی سوکھ گیا ہوتا، سوکھنے والا خون تو ان کے رگوں میں تھا نہیں۔ وہ سر مبارک کو بڑے جلوس کے ساتھ لایا گیا مصر میں، ایجپٹ میں، مصر کی راجدھانی قاہرہ جس کو کائرو کہا جاتا ہے، ایک بڑے شاندار جلوس کے ساتھ حکمرانوں نے اور اس وقت کے جو علماء تھے، مفتیان کرام تھے، سبوں نے لا کر قاہرہ کی ایک مشہور و معروف جگہ پر اسے اس سر مبارک کو بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ وہ سر مبارک جہاں دفن ہے وہاں پر آج ایک بہت ہی بڑی عالی شان مسجد ہے جس کو مسجد حسین کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب پڑھنے کے زمانے میں تھا تو ہم ہر جمعہ تقریباً اسی مسجد میں ادا کرتے تھے، مسجد حسین اس کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی سنیوں کا وہ مرکز ہے۔ پورے میلاد شریف کے سارے جلوس سب گھوم کر کے اسی مسجد پاک میں تمام ہوتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جہاں جو جمعہ کے بعد وہاں الگ الگ سلسلوں کے ذکر نہ ہوتے ہوں، کئی سلاسل کے مشائخ وہاں آتے ہیں، ذکر ہوتا ہے۔ تو سر مبارک کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مصر کی قاہرہ میں مسجد حسین میں دفن ہے۔ آج بھی الحمدللہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کو صحیح مانا ہے، صحیح تسلیم کیا، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ 600 سال تقریباً 400 سال کے بعد بھی سر مبارک ویسے ہی تر و تازہ تھا اور لایا گیا۔ یہ فتح حسین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حسین کی فتح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا یزید کا جسم ڈھونڈ کر کے دکھاؤ، یزید کہاں ہے؟ لوگوں کو آج اس کی خبر تک نہیں۔ دمشق میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر سنا ہے کہ اس کی قبر بنی، لیکن اس کا کوئی نشان نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی مٹی کے اندر کہیں قبر ہو سکتی، کوئی نشان نہیں۔ 2 جملوں میں نے ایک بات کہی تھی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پورے واقعے کو اگر سمیٹ لیا جائے 2 جملوں میں، پورے کربلا کو سمیٹ لیا جائے 2 جملوں میں، تو یوں کہنا پڑے گا یزید تھا، حسین ہے۔ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید خلیفہ تھا، حسین اب بھی خلیفہ ہے۔ یزید امامت کی کوشش کیا، حسین اب بھی امام ہے۔ یزید نے جو کچھ طاقت حاصل کی تھی پاسٹ میں، حسین کی اب بھی طاقت ہے۔ یزید کا جھنڈا لہرایا تھا، حسین کا لہرا رہا ہے۔ یہی ہے، وہ پاسٹ ہے اور یہ پریزنٹ بھی ہے، حال بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔
امام حسین ہمارا حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، ٹھیک ہے، دو ہی جملوں میں ہے، وہ تھا اور یہ ہے، اسی کو تو فتح عظیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب ذرا یہ بھی سن لیں کہ قاتلوں کا کیا انجام ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے دل بڑے زخمی ہیں، ان ظالموں کو جب ہم سنتے ہیں تو دل کیا یہ نہیں کرتا کہ ہم بھی کاش وہاں ہوتے تو دو چار گھوسے انہیں بھی لگاتے، ہمارے ہاتھ میں نیزہ آ جائے تو ہم تو ان کے چھتڑے اڑاتے ہیں، یا ہم ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے یہ تمنا بھی رکھتا ہے کہ میں بھی مار دوں اس کو، لیکن ہمارے تمنا کرنے میں اور بعض کالی پٹی والے تمنا کرنے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین ہم ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، ہم ہوتے تو ایسا نہیں۔ آپ کو تاریخ اگر میں بتاؤں، یہی تو تھے جنہوں نے کوفہ بلایا تھا، اور میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، شیعہ حضرات کے بڑے معتمد عالم دین ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب ہے جلاء العیون، مشہور کتاب ہے، اور سارے شیعہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سیدنا امام حسین مکہ میں تھے، شیعان حسین نے ان کو خط لکھ لکھ کر کے بلایا، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی کتابیں کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب، اور پھر آج کہہ رہے ہو آپ ہم ہوتے تو نہیں ہوتے، تم ہوئے اسی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ چیز مشہور ہے، اور بعض حضرات روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال جس کی بھی متعلق ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ کوفہ والے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں امام اعظم کے پاس یا عبداللہ ابن مسعود کے پاس، کہا کہ حضور اگر آستین پر یا کپڑے پر کبھی مچھر بیٹھا اور زور سے ہم نے مار دیا، خون اس کا اچھل گیا، آستین پر خون اچھل گیا، تو اس خون کے ساتھ نماز ہوگی کہ نہیں؟ امام نے کہا کہ ان کو 2 کوڑے لگاؤ، رسول کے شہزادے کا پورا خون بہایا اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے، پورا خون تو رسول اللہ کے گھر والوں کا بہایا، مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، آج مچھر کے خون سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پوچھنے آئے ہو۔ بہت جلال میں آپ نے کہا تھا، حقیقت میں میرے عزیزوں انہوں نے جو خون بہایا ہے اس سے تو ان کی نماز کیا، ان کا ایمان بھی خراب ہوا، ان کی پوری زندگی خراب ہوئی۔ خیر، کوفہ میں جو لوگ تھے وہ در حقیقت حضرت علی اور حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اسی لیے انہوں نے بلایا تھا، لیکن وہ محبت میں کامل نہیں ہوئے، اترے نہیں، اس محبت میں وہ لوگ پکے نہیں تھے۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے، دغا، غدر، دھوکہ، یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ ہوا یہ کہ بعد میں اللہ عز و جل نے، اس کی مصلحتیں بھی الگ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ایک شخص ایسا ظاہر ہوا مکہ میں، کوفہ میں ایک شخص ظاہر ہوا جو مختار بن عبید ثقفی نام سے کوفہ کا تھا، وہ ظاہر ہوا اور اس نے اپنے حمایتی لوگوں کو اٹھایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو حسین قتل کر دیے گئے، کوفہ پر ایک بدنما داغ ہے، اور وہ داغ تو اب بھی نہیں جاتا، کوفہ پر ایک بدنما داغ ہے، ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ دھیرے دھیرے اللہ عز و جل نے اس کو غلبہ بھی عطا کیا، وہ مختار بن عبید ثقفی جو ہے وہ بڑھتا گیا، اس کے اطراف لوگ جمع ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ امیر کوفہ بن گیا، اب اس نے اپنی فوج بنائی، اپنے بہت سارے لوگوں کو تربیت دے کر کے جنگ کے لیے تیار کیا۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ 1 سال گزرا ہوگا، 1 سال 2 سال، تقریباً 3 سال 7 مہینے ہوئے تھے جب یزید کی موت ہو گئی۔ یزید صرف 3 سال 7 مہینے حکومت کیا ہے، اور کیا کیا کر دیا اتنے چھوٹے سے عرصے۔ اس کی موت کے وقت تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے
کہ اس کے زرانے کے پاس مٹکا بھر کر کے شراب رکھی ہوئی تھی اور گانے والی گا رہی تھی، کبھی کھڑی ہوتی کبھی بیٹھتی، وہ مر چکا تھا۔ اس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی، اس حالت میں کہ شراب کا مٹکا سرانے کے پاس تھا اور گانے والی اس کے بستر کے پاس گا گا کر کے اس کو سہلاتی تھی یا بہلاتی تھی۔ تو یہ تمام حالات تو یزید کے تھے، لیکن ابھی تھوڑی سی بات اور بھی میں بتا دوں، یزید کی سختیاں اور کیا کیا ہیں۔ انہوں نے بدتمیزیاں اتنی نہیں کہ امام حسین کے ساتھ اتنا ہی نہیں، اور بھی ان کے معاملات ہیں، کالے کرتوت۔ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے اس نے پھر فوج بھیجی تھی مسلم بن عقبہ کے ہاتھ، کئی ہزار کا لشکر آیا، مدینے پر بھی حملہ کی۔ مدینے پر حملہ ایسا کیا انہوں نے کہ پورے مدینے والوں کو ستایا، پریشان کیا، مسجد نبوی کا احاطہ کر لیا، مسجد نبوی میں اذان بند، نماز بند، گھوڑے باندھے گئے، رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، اور گھوڑوں کی لید، گھوڑوں کے پکانے وہ ممبر پر گرتے تھے، یزید نے وہ تک کیا۔ اور اس کے بعد 3 دن تک مدینے کی عورتوں کو اپنی فوجیوں پر حلال کر دیا، مدینہ طیبہ کی عورتوں کو حلال کیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینہ طیبہ میں یہ ظلم و ستم کرنے کے بعد پھر مکہ کی چڑھائی کے لیے نکلے، مکہ کی چڑھائی، مکہ پر حملہ کر، مکہ پر آیا، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر لوگوں نے